بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ کتاب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا ولادت سے رحلت تک، جو کہ آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی مرحوم کی لکھی ہوئی ہے، اس کتاب کے ساتھ میں حاضر ہوں سیمی زوار کاشان بصیرت کے خوبصورت یوٹیوب چینل کے اوپر، اور اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم اب پیج نمبر 175 پہ پہنچ گئے ہیں۔ 11 فصلیں اس کتاب کی پڑھ لی ہیں، اور اس آڈیو میں ہم 12ویں فصل کو پڑھیں گے، اور یہ پارٹ بھی اتفاق ایسا ہے کہ پارٹ بھی 12 ہے، اور پیج نمبر 175 پہ لکھا ہے کہ 12ویں فصل میں ہم کیا پڑھیں گے۔ انہوں نے 2 چیزیں مینشن کی ہیں، ایک ہے شہر کوفہ اور دوسرا ہے خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوفہ آمد۔ آئیے تاریخ کے جھروکوں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ شہر کوفہ اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوفے میں جو آمد ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے۔ پیج نمبر 176، شہر کوفہ۔ کوفہ شہر عمومی طور پر امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کا شہر کہلاتا تھا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اس شہر کو دارالحکومت کا شرف عطا کیا تھا۔ اس شہر میں رہ کر آپ علیہ السلام نے لوگوں کی اخلاقی تربیت کی تھی۔ اہل کوفہ حضرت علی علیہ السلام کی ذات سے متاثر تھے۔ ان لوگوں نے آپ کی ذاتی سیرت کا مشاہدہ کیا تھا، اور آپ کی اجتماعی اور حکومتی اقدامات بھی ان کے سامنے تھے۔ انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ علیہ السلام نے اپنی حکومت کے عرصے میں ہر شخص سے پیار اور محبت کا سلوک کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کوفے کے تمام قبائل پر شفقت کی تھی، اور ہر قبیلے کے لیے ضروریات زندگی کی فراہمی کو آسان بنایا تھا۔ کوفے والوں نے آپ علیہ السلام کی غریب پروری کا بھی قریب سے مشاہدہ کیا تھا، اور وہ لوگ آپ علیہ السلام کی عدالت سے بھی متاثر تھے، اور آپ علیہ السلام کی سخاوت، کرم اور وسیع علم اور دیگر فضائل کی وجہ سے ان کی اکثریت آپ علیہ السلام کی عقیدت مند تھی۔ چنانچہ مذکورہ بالا اسباب کی وجہ سے ان لوگوں کے دل آل محمد علیہ السلام کی طرف مائل تھے۔ یہ بھی ایک فطری بات ہے کہ کوئی شہر کتنا ہی مقدس کیوں نہ ہو، وہاں رذیل اور گھٹیا انسان بھی اقامت پذیر ہوتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر میں بھی منافقین کا گروہ موجود تھا۔ اس مقام پر ایک سوال جنم لیتا ہے کہ اگر کوفہ شہر کی اکثریت امام علی علیہ السلام سے اتنی متاثر تھی تو اہل کوفہ نے امام حسین علیہ السلام کو بلا کر ان سے بے وفائی کیوں کی تھی؟ سوالیہ نشان۔ تو سامعین، اس سے آگے لکھا ہے کہ اس سوال کے جواب کے لیے کافی وضاحت کی ضرورت ہے، جو کہ اسلوب کتاب سے خارج ہے۔ ہم اس کی تفصیلی بحث کسی اور مقام پر کریں گے۔ یہاں صرف اتنا عرض کرنا چاہتے ہیں کہ بعض اوقات افراد اور بعض اوقات معاشرے اور اجتماع میں شاذ حالت پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ عمومی عادت اور حالت سے مختلف ہوتی ہے۔ پیج نمبر 177۔ اس شاذ حالت کو ہم مدہوشی کی کیفیت کا نام دے سکتے ہیں۔ پھر جب وہ حالت ختم ہو جائے تو ضمیر بیدار ہو جاتا ہے، اور افراد اور معاشرے اپنی طبعی حالت پر لوٹ آتے ہیں۔ پھر ندامت ہی ندامت باقی رہ جاتی ہے۔ شاذ حالت میں مبتلا شخص یا معاشرہ جب سب کچھ لٹا کر اپنی سابقہ حالت کی طرف پلٹتا ہے تو اسے خود اپنے افعال پر تعجب ہی لاحق نہیں ہوتا، بلکہ عقلائے روزگار اس پر تعجب کرنے لگ جاتے ہیں۔ دنیا کے اہل عقل شاذ حالت میں انجام پانے والے اعمال اور افعال کے لیے کسی طرح کے عذر کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ دین اور عقل انسان پر یہ فرض قرار دیتے ہیں کہ وہ اپنے نفس، قلب، ذہن کو اس طرح کی شاذ حالت سے بچائے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہو اور روز آخرت پر یقین رکھتا ہو، اور اس میں اتنی ایمانی طاقت ہو جو اسے فکری اور سلوکی انحرافات سے محفوظ رکھے اور دوزخ میں گرنے سے اسے بچائے۔
جی ہاں، کربلا کے المیے سے 20 برس قبل کوفہ امیر المومنین علیہ السلام کا دارالحکومت تھا، اور حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اپنی عظمت و جلالت کے اوج پر فائز تھیں۔ حضرت سیدہ کوفہ کی کسی خاتون سے اگر بات کرتیں تو وہ خاتون اس پر فخر کرتی تھی کہ بنت امام علیہ السلام نے مجھے اپنی گفتگو کے لائق سمجھا۔ لیکن 20 برس بعد حالات بدل گئے اور شہر کوفہ پر ایک شاذ کیفیت طاری ہوئی۔ اس شہر میں ہر طرف دہشت گردی کا راج قائم ہو گیا اور ہر طرف اموی حکومت کے مسلح فوجی اور جاسوس دکھائی دینے لگے، اور ہر شخص پر اتنا خوف طاری کر دیا گیا کہ وہ دوسرے سے بات کرتے ہوئے خوف محسوس کرتا تھا۔ پیج 178۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ہزاروں چاہنے والوں کو زندانوں میں ڈالا گیا اور کربلا کے راستے بند کر دیے گئے تاکہ کوئی شخص امام علیہ السلام کی مدد کو نہ پہنچ سکے۔ اس کے باوجود کوفے سے 20 سے زیادہ افراد چھپ چھپا کر نکلنے میں کامیاب ہوئے، اور انہوں نے کربلا میں اپنی شجاعت کی داستانیں رقم کی۔ اگلی ہیڈنگ ہے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوفے میں ورود۔ تریہی نے اپنی تالیف المنتخب میں مسلم جصاص سے روایت نقل کی ہے کہ ابن زیاد ملعون نے مجھے دارالامارہ کی مرمت و اصلاح کے لیے کوفہ طلب کیا۔ جب میں دروازوں کی مرمت کر رہا تھا تو اچانک کوفے کی ایک جانب سے شور و غل کی آوازیں آنے لگیں۔ میرے ساتھ جو مزدور کام کر رہا تھا، میں اس کے قریب گیا اور اسے پوچھا، کوفے میں یہ شور و غل کیسا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ یزید ابن معاویہ کے ایک باغی نعوذ باللہ کا سر کاٹ کر لایا جا رہا ہے۔ میں نے سوال کیا، وہ باغی کون ہے؟ اس نے جواباً کہا، حسین ابن علی نعوذ باللہ۔ میں نے اسے وہیں چھوڑا اور چہرے پر ماتم کرتے ہوئے باہر نکلا، یہاں تک کہ مجھے اپنی آنکھوں کے ضائع ہونے کا خطرہ لاحق ہوا۔ میں نے جس سے اپنے ہاتھوں کو دھویا، اور جس، اب بریکٹ میں لکھا ہے جس یعنی جیم اور سواد، وہ پانی ہوتا ہے جس میں چونا یا گچ ملا ہوا ہو، اور یہ بریکٹ یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ تو آگے لکھا ہے کہ ہاتھوں کو دھویا اور محل کے پچھلی جانب سے باہر نکلا۔ جب میں محلہ کناسہ میں پہنچا، جس سے میں اچھی طرح واقفیت رکھتا تھا، تو دیکھا کہ لوگ قیدیوں اور سروں کے آنے کے منتظر تھے۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ 40 اونٹ جن پر محمل تھے، ان میں مستورات مخدرات عصمت سوار تھیں، اور علی علیہ السلام ابن حسین علیہ السلام بغیر کجاوا کے اونٹ پر سوار تھے۔ آپ علیہ السلام روتے ہوئے فرما رہے تھے۔ پیج 179۔ ترجمہ: اے بدترین امت، تمہاری فصلیں کبھی سیراب نہ ہوں۔ تم نے ہمارے لیے ہمارے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہیں رکھا۔ اب یہاں سامعین بریکٹ میں لکھا ہے کہ یعنی ہمارے نانا کی وجہ سے بھی ہمارا پاس نہیں کیا، اور یہاں انورٹڈ کاما بھی کلوز ہو گیا ہے۔ اہل کوفہ نے بچوں کے محملوں پر کھجور اور روٹیوں کے ٹکڑے پھینکے تو جناب ام کلثوم نے روتے ہوئے فرمایا، اے اہل کوفہ، صدقہ ہم اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرام ہے۔ پھر بچوں نے ہاتھوں اور منہ سے چھین کر زمین پر پھینک دیا۔ یہ دیکھ کر تمام افراد ان کی مصیبت پر رونے لگے۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہ نے محمل سے سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے اہل کوفہ، خاموش ہو جاؤ، تم پر افسوس، تمہارے مردوں نے ہمیں قتل کیا ہے، اب تمہاری عورتیں ہم پر رو رہی ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ ہی فیصلہ کرے گا۔ اسی اثنا میں جب بی بی سلام اللہ علیہ کوفے کی عورتوں سے خطاب کر رہی تھیں تو اچانک شور اٹھا اور سرہائے شہداء سامنے لائے گئے۔ سب سے آگے امام حسین علیہ السلام کا سر تھا، جو کہ چاند اور زہرہ کے مانند چمک رہا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیادہ مشابہ لگ رہا تھا۔ آپ علیہ السلام کی ریش مبارک خون سے خشک ہو جانے کی وجہ سے سیاہ لگ رہی تھی، گویا خضاب کیا گیا ہو۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ طلوع ہونے والے چاند کے مانند خوبصورت لگ رہا تھا۔ ریش مبارک
ہوا کی وجہ سے دائیں بائیں لہرا رہی تھی۔ پیج 180۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی نظر اپنے بھائی کے سر اقدس پر پڑی تو اپنی پیشانی کو محمل پر مارنا شروع کیا۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہا کی پیشانی سے خون بہنے لگا اور روتے ہوئے وہ یہ اشعار پڑھے۔ ترجمہ کہ اے پہلی کے چاند، ابھی تو بدر کامل بھی نہیں بنا تھا کہ تجھے گرہن لگ گیا اور تو غروب ہو گیا۔ اے میرے گوشہ جگر، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ مقدر طے ہو چکا ہوگا۔ میرے بھائی فاطمہ صغریٰ، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے میری مراد جناب سکینہ، سے کلام کریں، ان کا دل پگھلنے کے قریب آ چکا ہے۔ اور اب یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا ہے اور حوالہ جو ہے وہ بریکٹ میں لکھا ہے کتابوں کا، میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے منتخب تریحی جلد 2 صفحہ نمبر 464، بہار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 108۔ اور یوں یہاں پہ یہ بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ اور پیج نمبر 180 کے آخری پیراگراف میں پڑھتی ہوں۔ لکھا ہے تاریخ میں ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قافلہ کوفے کے قریب پہنچا تو تمام اہل کوفہ قیدیوں کو دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ اہل کوفہ کی عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر سوار ہو گئیں۔ ان میں سے ایک عورت نے سوال کیا، اے قیدیو، تم کون ہو؟ مخدرات عصمت و طہارت نے جواب دیا، ہم اہل بیت علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ وہ عورت روتی اور چیختی ہوئی اپنے مکان کی چھت سے اتری اور اس نے مکہ اور چادریں جمع کی اور بیویوں نے انہیں پہنا۔ تو سامعین، یہاں پہ ہم نے پیج 180 ختم کر لیا اور 12ویں فصل بھی مکمل ہو گئی۔ پیج 181 پہ 13ویں فصل کے حوالے سے ہم نے پڑھنا ہے، اور 13ویں فصل میں یہ 1 2 3 4 5 ٹاپکس ہیں کہ جو ہم پڑھیں گے۔ تو وہ کیونکہ اس صفحے پر ان 5 ٹاپکس کی ہیڈنگز بتائی ہوئی ہیں۔ پہلا ہے کوفے میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا خطبہ، دوسرا ہے خطبے کے الفاظ، تیسرا ہے خطبہ زینبیہ کی تفسیر، چوتھا ہے بی بی سلام اللہ علیہا کے خطاب کو کس طرح سے روکا گیا، اور 5واں ہے ہیڈنگ ہے ایک اور روایت کے مطابق خطبے کے الفاظ۔ تو سامعین، ہم پیج 182 سے اس فصل کا، یعنی یہ جو فصل ہے دوبارہ سے دیکھوں 13ویں فصل کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اور ان میں ہم نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے خطبوں کے بارے میں پڑھنا ہے۔ ایک بات بتاتی چلوں اس سے پہلے کہ میں ریڈنگ کا آغاز کروں، مجھے ہمیشہ سے شوق تھا کہ میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ان خطبوں کو بہت تفصیل سے پڑھوں۔ مختلف مقامات پر مجالس میں بھی سنا ہے سامعین، اور آپ کا بھی میرے خیال ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، اور اکثر کتابوں میں کچھ پارٹس پڑھے ہیں، لیکن آج مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم مل کر، میں اکیلے نہیں پڑھ رہی، ہم مل کر اس خطبے کے بارے میں اتنی تفصیل سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں، اور میری دعا ہے کہ میں اس کو بہتر ادائیگی کے ساتھ پڑھ سکوں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا میری یہ جو میں پڑھ رہی ہوں اس کو قبول فرمائیں۔ آئیے مل کر آغاز کرتے ہیں، کیونکہ یہ میں نہیں پڑھ رہی، یہ ہم سب مل کے پڑھ رہے ہیں، آپ بھی پڑھ رہے ہیں، میں بھی پڑھ رہی ہوں۔ پیج 182، کوفے میں سیدہ سلام اللہ علیہا کا خطبہ۔ سیدہ زینب علیہ السلام نے شام میں دربار یزید ملعون اور کوفے میں جو خطبہ دیا وہ فصاحت و بلاغت، قوت بیان اور اعصابی طاقت کے لحاظ سے کسی معجزے سے کم نہیں، خصوصاً جناب زینب علیہ السلام کا بنی امیہ کے سرکش حاکم کے سامنے اتنا بے خوف اور نڈر ہو کر بولنا، جبکہ اس کے پاس فوج، سپاہ اور جلاد تھے جو کسی کا بھی سر قلم کرنے میں اس کے ایک اشارے کے منتظر تھے۔ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ایک پردہ دار مستور تھیں، اور اس سے قبل انہوں نے مردوں کے اجتماع میں خطاب بھی نہیں کیا تھا، ان کے لیے اس قسم کے اجتماع سے خطاب کرنا آسان نہیں تھا، تو بی بی سلام اللہ علیہا نے امام زین العابدین علیہ السلام کی موجودگی میں اتنے بڑے مجمع سے خطاب کیوں اور کیسے کیا؟ سوالیہ نشان۔
جبکہ امام وقت سید سجاد علیہ السلام فن خطابت کو بی بی سلام اللہ علیہ سے زیادہ بہتر جانتے تھے اور مردوں میں خطاب کرنے کے زیادہ مستحق و سزاوار تھے۔ شاید کہ اس کا جواب یہ ہو کہ حکمت و مصلحت کا یہی تقاضا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس تمام سفر میں خاموش رہیں۔ حالانکہ امام علیہ السلام نے شام میں عموی مسجد میں یزید پلید کے سامنے جو خطبہ دیا اسے ہزاروں نمازیوں نے سنا جو وہاں نماز پڑھنے آئے تھے۔ اگر امام زین العابدین علیہ السلام اثنائے سفر میں کوفے اور دوسرے مقامات پر خطاب فرماتے تو شاید دوسرے مقام پر اس طرح خطاب نہ کر سکتے اور قیمتی لمحات ضائع ہو جاتے، اور وہ قیمتی وقت بنی امیہ کی جامع مسجد کے اتنے بڑے اجماع میں تھا، اور امام علیہ السلام اس بات سے بخوبی آگاہ تھے کہ سوائے امام حسین علیہ السلام کے آل رسول علیہ السلام کا کوئی فرد باقی نہ بچا تھا۔ اسی لیے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے ہر مناسب جگہ پر خود خطاب فرمایا اور لوگوں کو جھنجھوڑ دیا۔ پیج 183۔ لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے دیے ہوئے خطبات سے ہر عورت کو اجازت نہیں ملتی کہ وہ مردوں کے مجمع میں خطاب کرے اور گلیوں بازاروں میں خطاب کرتی پھریں، بلکہ سیدہ کا یہ خطاب صرف اور صرف ضرورت و مصلحت کی بنا پر تھا۔ علاوہ ازیں دوسری وجہ شاید یہ بھی ہو کہ امام علیہ السلام کی موجودگی میں بی بی سلام اللہ علیہ نے کیوں خطبہ دیا، کیونکہ امام علیہ السلام کی زندگی اس سفر میں شدید خطرے میں تھی، بالخصوص کوفے میں کہ حاکم کوفہ قتل امام علیہ السلام کا کئی مرتبہ حکم دے چکا تھا، لیکن مشیت ایزدی کے حصار کی وجہ سے امام علیہ السلام اس کے شر سے محفوظ رہے تھے۔ کیا امام علیہ السلام کوفے کے بازاروں اور عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں خطاب فرماتے تو حالت ایسی ہوتی؟ کیا آپ علیہ السلام قتل ہونے سے محفوظ رہ سکتے تھے؟ سوالیہ نشان۔ طبعاً اور فطرتاً اس کا جواب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام قتل ہونے سے نہ بچ سکتے تھے، کیونکہ وہ تو صرف بہانہ ڈھونڈ رہے تھے، باوجود اس کے کہ جب امام علیہ السلام نے جامع مسجد میں ہزاروں کے مجمع میں خطبہ دیا تو سابقاً سیدہ سلام اللہ علیہ کے خطبات نے لوگوں کو جھنجھوڑ دیا تھا اور ان کی عقلوں سے پردے ہٹ چکے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ یزید ملعون قتل امام حسین علیہ السلام کو عبید اللہ ابن زیاد کے سر تھونپ دینا چاہتا تھا، اور اس کا وہ اظہار بھی کر چکا تھا۔ آگے لکھا ہے فنزبر فے نون زے بیرے، اور اس کے بعد ایک شعر بھی لکھا ہے کہ کاٹا ملوکیت کو ہے چادر کی دھار سے، کاٹا ملوکیت کو ہے چادر کی دھار سے، زینب تو ذوالفقار سے دو ہاتھ بڑھ گئیں۔ آئیے اگلی ہیڈنگ جو لکھی ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کوفے میں خطبہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی نص نون سواد۔ پہلے ہم خطبے کی نص کا ذکر کریں گے، بعد ازاں بعض کلمات کی تشریح کریں گے۔ پیج نمبر 184۔ بشیر بن حزیم اسدی کہتا ہے کہ میں نے جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ بنت علی کو اس حالت میں دیکھا کہ بخدا ان سے زیادہ باحیا مستور کو بولتے ہوئے نہیں دیکھا، گویا وہ زبان علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام سے بول رہی تھی، اور جب انہوں نے فرمایا کہ لوگوں خاموش ہو جاؤ تو لوگوں کے سانس تک رک گئے اور اونٹوں کے گردنوں میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آواز تک بند ہو گئی۔ پھر آپ نے فرمایا، ترجمہ، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے اور درود و سلام ہو میرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی منتخب شدہ پاک آل پر۔ اے باشندگان کوفہ، اے اہل مکر و فریب، کیا تم روتے ہو؟ سوالیہ نشان۔ تمہارے آنسو کبھی ختم نہ ہو، تمہاری آہو بکا کبھی ختم نہ ہو، تمہاری مثال اس عورت کی سی ہے جس نے محنت سے رسی بٹی ہو پھر اس کو کھول دیا ہو، تمہاری جھوٹی قسموں میں کوئی صداقت نہیں ہے، تم بےہودہ گو، بکواس کرنے والے، فسق و فجور کے پیکر اور لونڈیوں کی طرح چاپلوس ہو،
اور دشمن کے غماز لگتے ہو، یا تم گندگی کے ڈھیر پر اگنے والی خوشنما سبزی کی طرح ہو یا قبر پر رکھی ہوئی چاندی کی طرح۔ آگاہ رہو کہ تم نے اپنے لیے بہت بری چیز آگے بھیجی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ تم پر غضبناک ہے اور تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ کیا اب تم روتے ہو؟ سوالیہ نشان۔ گریہ و بکا کرتے ہو؟ سوالیہ نشان۔ ہاں بخدا، البتہ تم اس کے زیادہ سزاوار ہو کہ رو زیادہ اور ہنسو کم۔ تم قتل امام علیہ السلام کی دوبارہ سے پڑھتی ہوں۔ تم قتل امام کی آر و شنار میں گرفتار ہو چکے ہو اور اس داغ کو کبھی مٹا نہیں سکتے۔ بھلا تم خاتم نبوت اور معادن رسالت کے فرزند اور جوانان جنت کے سردار، جنگ میں اپنے پشت پناہ مصیبت میں جائے پناہ مینار حجت اور عالم سنت کے قتل کے الزام سے کیوں کر بری ذمہ ہو سکتے ہو؟ سوالیہ نشان۔ تمہارے لیے لعنت و ہلاکت ہو، تم نے بہت برے کام کا ارتکاب کیا ہے اور آخرت کے لیے بری ذخیرہ اندوزی کی۔ تمہاری کوشش رائے گاں ہو گئی، تمہارے ہاتھ ہلاکت میں چلے گئے، تمہاری تجارت خسارے میں رہی اور خدا کے قہر و غضب کا شکار ہو گئے اور ذلت و رسوائی میں مبتلا ہوئے۔ افسوس ہے تم پر اے باشندگان کوفہ، کچھ جانتے ہو کہ تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس جگر کو پارا پارا کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ اور ان کا کون سا خون بہایا اور ان کی کون سی حتک حرمت کی ہے؟ سوالیہ نشان۔ اور ان کی کن مستورات کو بے پردہ کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ تم نے ایسے افعال شنیع کا ارتکاب کیا کہ آسمان گر پڑے، زمین شگافتہ ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ تم نے قتل امام علیہ السلام کا جرم شنیع کیا ہے، شین نون یہ عین، جو پہنائی و وسط میں آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اس مصیبت پر اگر آسمان سے خون برسا ہے تو تم تعجب کیوں کرتے ہو؟ سوالیہ نشان۔ یقیناً آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت اور رسوا کن ہوگا اور اس وقت تمہاری کوئی امداد نہ کی جائے گی۔ تمہیں جو مہلت ملی ہے اس سے خوش نہ ہو، کیونکہ خدا بند عالم بدلہ لینے میں جلدی نہیں کرتا کہ اسے انتقام کے فوت ہونے کا اندیشہ ہرگز نہیں۔ یقیناً تمہارا پروردگار اپنے نافرمان بندوں کی گھات میں ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ راوی کہتا ہے، اللہ کی قسم اس دن لوگوں کو میں نے زار و قطار روتے ہوئے دیکھا اور انگشت بدندان تھے۔ میں نے ایک بزرگ کو دیکھا جو میرے پہلو میں کھڑا رو رہا تھا اور آنسوؤں سے اس کی ریش تر ہو چکی تھی، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان، آپ علیہ السلام کے بزرگ بہترین بزرگ، آپ سلام اللہ علیہ کے جوان بہترین جوان، اور آپ سلام اللہ علیہ کی عورتیں بہترین عورتیں، اور آپ سلام اللہ علیہ کی نسل ایسی اعلیٰ ترین نسل ہے جس کے لیے کبھی رسوائی نہیں ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے سامعین، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے کی تشریح و وضاحت۔ آئیے اس کو بھی ہم اس ہی آڈیو میں پڑھنے کا آغاز کر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم یہ کتنا پڑھ پائیں گے۔ لکھا ہے، خطبے کے الفاظ کی شرح بیان کرنے سے قبل ہم اپنے قاری کو ان الفاظ کی تشریح بھی بتانا ضروری سمجھتے ہیں جو راوی نے روایت بیان کرنے میں استعمال کیے ہیں۔ وہ کہتا ہے، انورٹڈ کاما، خدا کی قسم میں نے کسی بھی شرم و حیا والی خاتون کو اتنا فصیح نہیں پایا جیسا کہ حضرت زینب بنت علی علیہ السلام کو پایا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ وضاحت۔ آئیے اب وضاحت پڑھتے ہیں۔ وضاحت میں لکھا ہے، کہا جاتا ہے کہ جس عورت میں حیا کی شدت ہو اسے خافرہ کہتے ہیں۔ حیا اور عورت کی فطرت اسے بلند آواز سے بولنے سے بھی مانع ہوتی ہے یا کسی مجمع عام میں خطاب کرنے سے بھی روکتی ہے، اور یہ بھی واضح و بدیہی ہے کہ خطاب میں مہارت نہ ہونا بھی خطابت سے مانع ہوتا ہے۔ مگر اس خطبے کے راوی کا بیان ہے کہ
پیج 188 پہ ہم آ گئے ہیں کہ خدا کی قسم میں نے اس سے قبل ایسی باحیا عورت کو اتنا اچھا خطاب کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اب یہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں، ایک عربی میں لائن ہے جو کہ انورٹڈ کاما میں ہے کہ گویا وہ زبان علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام سے خطاب کر رہی ہیں، یہ جملہ ہے۔ آگے لکھا ہے شرع کے بارے میں لکھا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ السلام خطبہ مبلغین اور متکلمین کے امام ہیں، اور آپ علیہ السلام کے کلام کا ایک خاص اسلوب ہے کہ جو آپ علیہ السلام کے کلام کو دوسروں کے کلام سے نمایاں کرتا ہے۔ ایک پہلو ان کے کلام کا یہ بھی ہے کہ اس میں بلا کی روانی ہے، بغیر کسی توقف اور ذہنی کاوش کے۔ آپ علیہ السلام کے کلام میں انتہائی اعلیٰ درجے کی فصاحت و بلاغت، تعبیر کے لحاظ سے انتہائی شاندار اور انتہائی اعلیٰ پائے کی علمی و ادبی۔ آپ علیہ السلام کی زبان اقدس سے الفاظ موتیوں کی طرح نکلتے تھے۔ اس خطبے کے راوی نے کلام امیر المومنین علیہ السلام سنا ہوا تھا، اور اب یہاں جب بی بی سلام اللہ علیہ کے کلام کو سنتا ہے تو ورطہ حیرت میں ڈوب کر انگشتے بدنداں رہ جاتا ہے، اور جب دونوں کلاموں کو آپس میں ملاتا ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کے کلام کو اسلوب بیان اور ہر لحاظ سے کلام امیر علیہ السلام کے مثل پاتا ہے۔ یہ عربی کی ایک لائن ہے جس کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں، انورٹڈ کاما، کہ پھر لوگوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا خاموش ہو جاؤ، انورٹڈ کاما کلوز۔ پس لوگوں کے سانس تک رک گئے اور گھنٹیوں کی آوازیں بند ہو گئیں۔ پھر شرح، اب نیچے شرح لکھی ہے اس کی، یعنی یہ جو ابھی پڑھا گیا ہے اس کی شرح ہے۔ شرح میں لکھا ہے کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کوفے میں وارد ہوئیں تو لوگوں کا بے پناہ ہجوم تھا اور ہر طرف شور و غل تھا، اور ان آوازوں میں اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیاں آوازیں بھی شامل تھیں، اور شہر میں ہر طرف ہزاروں سپاہی گھوم رہے تھے تاکہ حکومت کے خلاف اٹھنے والی آواز کو بند کر دیں اور لوگوں کی حرکات و سکنات پر نظر رکھیں تاکہ بروقت کارروائی کر سکیں۔ پیج نمبر 189 پہ ہم آ گئے ہیں۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کوفہ پہنچے جب کوفے میں ہزاروں محافظ، بنی امیہ کے سردار، کمینے لوگ اور امت کا نجس طبقہ موجود تھا۔ اس حالت میں بی بی سلام اللہ علیہ نے اشارہ کر کے فرمایا خاموش ہو جاؤ۔ پس انسان، حیوان اور جمادات سب خاموش ہو گئے، لوگوں کے سینوں میں سانس رک گئی، اونٹ حرکت کرنے سے رک گئے اور اونٹوں کی گردنوں میں بندھی ہوئی گھنٹیاں تک خاموش ہو گئیں۔ ہاں، یہ نفس مطمئنہ کا صرف ایک اشارہ ہے۔ پھر سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا، ترجمہ: تب سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، اور درود و سلام ہو میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی طیب و طاہر نیک اولاد پر، انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کی شرح لکھی ہے، سامعین میں پڑھ رہی ہوں۔ لکھا ہے، سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے اپنے کلام کی ابتدا حمد خدا سے کی، پھر اپنے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ بی بی سلام اللہ علیہ کا یہ کلام انتہائی بلاغت پر مشتمل ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے سب سے پہلے اپنا تعارف کرایا: اے لوگوں، میں تمہارے رسول کی بیٹی ہوں، کیونکہ نواسی کو بیٹی ہی سمجھا جاتا ہے جس طرح کہ نانا کو باپ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے بی بی سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ درود ہو میرے بابا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ بی بی سلام اللہ علیہ نے یہ بات اللہ تعالیٰ کے کلام سے اخذ کی۔ آیہ مباہلہ میں ارشاد خداوندی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61، ترجمہ: بس ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹے لاؤ اور ہم اپنے بیٹے لائیں گے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں پیج نمبر 190 کے اوپر۔ تو اس پہ لکھا ہے کہ یعنی اولاد فاطمہ ہی اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ائمہ کرام نے ہمیشہ اسی بات کی تاکید کی کہ ہم رسول خدا کے بیٹے ہیں، اگرچہ دشمنان اہل بیت علیہ السلام نے ہمیشہ اس میں شک و شبے ڈالنے کی کوشش کی۔ اب بریکٹ میں لکھا ہے، مصنف فرماتے ہیں کہ اسی نقطے کی طرف ہم نے اپنی تالیف فاطمۃ الزہرا من المہد الی اللحد میں سیر حاصل بحث کے ساتھ اشارہ کیا ہے۔
اس کے بعد سامعین یہاں اس پیج 190 کے اوپر ہم رک رہے ہیں اور اب اگلی آڈیو میں سے آگے چلیں گے، کیونکہ ہم شرح پڑھ رہے ہیں اور تفصیل سے تسلی سے اگلی آڈیو میں ہم اس خطبے کی باقی شرح مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔